أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام، معزز حاضرین مجلس، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے کے اندر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں کہ اسلام کو غیروں سے زیادہ مسلمانوں سے نقصان پہنچا ہے. غیر تو غیر ہے، لیکن اپنا بھی جس کے سامنے شریعت ہو، قرآن کے احکامات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، پھر بھی ان سے منہ موڑے تو خود اپنا آدمی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایک مسلمان کے لیے ایمان کا جز ہے. اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت نہیں، تب بھی کافر ہے. اگر اللہ سے بھی محبت ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر آخری نبی نہیں مانتا، تب بھی کافر ہے. اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کو مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی واجب ہے، جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے. تو اسی سلسلے میں باتیں آئی تھی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر پیارے آقا کی ہونی چاہیے. دیکھیں، محبت 3 وجہ سے کی جاتی ہے. حسن و جمال سے محبت کی جاتی ہے. آدمی اگر کسی کا حسن دیکھے گا تو اس کا فریفتہ ہو جائے گا، اس کا عاشق ہو جائے گا. یہ فطری چیز ہے. 3 کوالٹیز ہیں جن کی بنا پر آدمی کو محبت ہوتی ہے. وہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. پہلی چیز حسن ہے، دوسری چیز کمال ہے، پھر تیسری چیز احسان ہے. حسن پہلے نمبر پر. سب سے زیادہ کائنات کے اندر جو اللہ رب ذوالجلال نے اگر کسی کو حسین بنایا ہے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صحابہ کہتے ہیں
کبھی ہم 14ویں رات کا چاند جب طلوع ہوتا، ابھر کر سامنے نکل کر آتا، تو ہم کبھی آقا کی ذات کو دیکھتے، کبھی اس چاند کو دیکھتے۔ جب ہم آقا کے چہرے کی طرف دیکھتے تو چہرے کے پیارے آقا کی نور سے چاند کی روشنی بھی مان پڑ جاتی۔ اللہ رب الجلال نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا تھا۔ خود قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، جن پر زلیخا اس وقت کی بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی تھی۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، سیب کاٹ رہی تھی، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، دیکھتے دیکھتے عورتوں کے ہوش اڑ گئے، اتنے حسین حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ہاتھوں میں سیب ہیں، چاقو ہیں، کاٹتے کاٹتے سیب کاٹتے کاٹتے انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ ایسا غضب کا حسن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ لیکن ایک طرف ادھر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک طرف تو حضرت یوسف کا حسن ہے، دوسری طرف میرے آقا کا حسن ہے۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے حبیب کو دیکھتے تو گردنیں کاٹ لیتے۔ تو کتنا حسن تھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز آدمی جس وجہ سے محبت کرتا ہے وہ حسن ہے، اور حسن سب سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے پیارے آقا کو دیا تھا۔ پھر دوسری چیز کمال ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، اگر کوئی آدمی علم اعتبار سے کمال کے درجے پر پہنچا ہو، ہنر کے اعتبار سے کمال رکھتا ہو، جس بندے کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، کمالات ہیں، وہ تنہا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تیسری چیز احسان ہے، جس کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر دیکھیں تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے کتنے احسانات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، پیارے آقا کا احسان ہے۔ اللہ سے کلام کرنے کا واسطہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہم پر، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ پیارے آقا کا احسان ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت، ایک انوکھا تحفہ ہمیں دیا گیا، پیارے آقا کا احسان ہے۔ یہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے، مسلمان نہیں، کافر نہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں، ہر ایک کے لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ جنت میں لے جانے والی ہمیں اعمال کی نشاندہی ہوئی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ چیزیں ہمیں جہنم میں ڈالیں گی، یہ کس نے بتائی؟ پیارے آقا نے بتائی، یہ بھی پیارے آقا کا احسان ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کو اگر محبت کرنی ہے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنی ہے۔ خود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک آدمی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنی ہے۔ کیسی کریں؟ محبت کرنی ہے ہم بھی مانتے ہیں، پر کیسی کریں؟ معیار کیا ہے؟ کتنی محبت کرنی چاہیے؟ تو ہم دیکھیں گے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کے اندر کتنی محبت تھی پیارے آقا کی۔ اس انداز کی محبت اپنے دلوں کے اندر ہمیں بھی پیدا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ کی چنگاریاں اور آگ پیدا تھیں۔ اگر ہر صحابی کے اندر عشق رسول کیسا تھا وہ بیان کیا جائے تو ہفتوں ہفتے، سالہ سال لگ جائیں گے، لیکن میں آپ کو 4 صحابی، چونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہر صحابی کے اندر عشق رسول کیسا تھا وہ بیان کریں، وقت ساتھ نہیں دے گا، تو میں صرف آپ کو 4 خلفائے اربع، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے اندر پیارے آقا کی محبت کیسی تھی، بس اس جمعے کے اندر اس کو بیان کروں گا۔
جب اسلام کا شروع دور تھا، کھلم کھلا دعوت اسلام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ جب شروع دور تھا، نبوت ملی پیارے آقا کو، 3 سال تک چھپ کر تبلیغ، دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، 3 سال تک۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جا کر بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے مشرکین کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کروں گا، اسلام کی دعوت جا کر کے ان کے سامنے دینے لگوں گا۔ یہ کہہ کر اٹھے، بیت اللہ کے سامنے کفار و مشرکین کا ہجوم بیٹھا تھا، جا کر کے اسلام کی حقانیت کو بیان کرنا شروع کیا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ تو وہ تو تھے ہی ظالم، اسلام کے دشمن تھے، سارے جھنڈ میں آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ عتبہ بن ربیعہ، یہ ایک بڑا ظالم، یہ کمبخت نکما انسان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنا جوتا نکال کر کے مارنے لگا۔ جیسے ہی جوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑا، ناک سے پھوٹ کر کے خون بہنے لگا، جوتے کے نشان چہرے پر پڑ گئے، چہرہ زخمی، چہرے سے خون آ رہا ہے، ناک کے اندر سے خون آ رہا ہے۔ پھر لوگوں نے رحم نہیں کیا، ایسا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبیلہ بنو تیم کا ایک شخص آیا، آ کر کے دیکھ کر کہنے لگا، ارے کمبخت، یہ تو ابوبکر ہے، تم نے مار مار کر ایسا برا حال کر دیا۔ اگر اس کا علم ابوبکر کے قبیلے والوں کو ہو جائے گا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر جو تمہاری تجارتیں ہیں، شام کے راستے سے تمہارا آنا جانا ہوتا ہے، تجارتی قافلے، سارے راستے تمہارے بند ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو بھی افسوس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لے گئے، بے ہوشی کی حالت تھی۔ پھر جب افاقہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ہوش آئی تو ان کی ماں نے کھانا اور پانی لے جا کر کے حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کیا کہ بیٹا کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ چہرے پہ نشان ہے، خون ہے، چہرہ خون سے بھر آ رہا ہے۔ جب ہوش آئی تو پہلا جملہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا کہ بتائیں میرے آقا کیسے ہیں؟ اٹھا نہیں جا رہا، بے ہوشی تھی۔ اب افاقہ ہوا تو پہلا جو جملہ نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے، بتائیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ ماں کھڑی ہوئی، ماں کہہ رہی ہے بیٹے کھانا تم نے کھایا ہے نہیں، کھانا کھا لو، ادھر پانی پی لو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب تک میں میرے آقا کو دیکھ نہ لوں تو ایک لقمہ نہ کھاؤں گا، نہ ایک گھونٹ پانی کا پیوں گا۔ بیٹا زور لگا رہا ہے ماں پہ، مجھے لے چلے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں پیارے آقا کہاں ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، پتہ نہیں میں کیسے لے جاؤں، باہر کفار و مشرکین کا ہجوم ہے، اگر میں تجھے لے جاؤں گی تو وہ تجھ پر بھی حملہ کریں گے، مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ام جمیل بنت خطاب کو بلا کر لائے، ایک معزز خاتون تھی۔ جب وہ آئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا بتائیں میرے آقا کا حال کیسا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، اور وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان میں جان آئی، کہا میں اس وقت تک جب تک کہ جا کر میرے آقا سے نہ ملوں اس وقت میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ پھر رات کا انتظار کرتے رہے، رات کی تاریکی کا موقع آیا تو ایک طرف ان کی والدہ کا سہارا تھا، دوسری طرف ام جمیل بنت خطاب کا سہارا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سہارے کے ساتھ جا رہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دستک دی، پوچھے کون ہے؟ ادھر سے جواب ملا ابوبکر صدیق کھڑا ہے۔ پھر دروازہ کھولنے کا حکم ہوا، دروازہ کھولا گیا تو پیارے آقا کی نبوت والی نظریں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑتی ہیں تو جسم سے خون بہ رہا ہے، خون چہرے کا جسم پر پڑ رہا ہے، چہرہ زخمی ہے۔ پیارے آقا کے اندر رقت پیدا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے رفیق سفر میرے لاڑلے کے ساتھ دشمن اسلام نے
کفار نے کیسا حال کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، بغلگیر ہوئے۔ حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اطمینان دلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب آپ کو صحیح سالم رکھا ہے تو میرے غموں کا یہ کوئی بھی آپ پر اس سے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ یہ تو ہوتے رہتے ہیں، ایسے حالات اور بھی آنا ہے اسلام پر۔ تو یہ دیکھیں محبت کیسی تھی۔ آج کا کوئی جگری دوست ہو، بچپن کا ساتھی ہو، لنگوٹی یار ہو، وہ بھی چند لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دے گا، اسے تو پیٹ رہے ہیں، پیٹنے دے، میری تو جان کی سلامت ہے، میں نکل کر کے بھاگ جاؤں گا، یہاں تو کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نبوت کی سواری کو اپنے پیٹھ پر، اپنے کندھے پر سوار کر کے غار ثور کا رخ کیا ہے۔ جب اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہجرت کا آرڈر ملا، دونوں نکلے، حضرت ابو بکر ادھر، حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں۔ غار ثور کا سفر کرنا ہے، غار ثور پر جانا ہے، پتھریلی زمین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چلنے لگے، نوکیلے پتھر یا آپ کے پیروں کے اندر لگے، پھر زخم ہو جائے۔ نبوت والے پیر پر زخم یہ مجھے پسند نہیں، آپ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کتنی مبارک اور کتنی بابرکت ہے، جنہوں نے پیارے آقا کی سواری کی ہے۔ پیارے آقا کو، نبوت والی ذات کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے چلا ہے۔ پھر پہنچے غار ثور کی طرف، باہر اللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اندر جا کر غار سارا کا سارا صاف کر کے واپس آئے، جہاں جگہیں تھی، سوراخ تھے، اپنی چادر پھاڑ کر کے ان سوراخوں کے اندر اس کو کپڑے کو بھر دیا۔ پھر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے جائیں۔ یہ غار والا واقعہ ایک طویل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا دی کہ یا رسول اللہ جنت میں ابو بکر کو میرے رفاقت نصیب فرما۔ یہی وہ ابو بکر ہے کہ ان کے بیٹے ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، عبد الرحمن۔ اسلام لانے کے بعد بیٹے اپنے باپ ابو بکر سے کہتے ہیں، ابا جان ایک غزوے میں ایسا تھا کہ میں کفار کی طرف سے آیا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں لڑتا ہوا آپ کو دیکھا، دیکھ کر کے میں نے سوچا کہ میں ان سے لڑنا نہیں چاہوں گا، یہ تو میرے ابا ہیں، میں نے کنارہ کشی اختیار کر کے میں نے دوسرا رخ لے لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں، اگر اس وقت میں تجھے دیکھ لیتا، تو نے مجھے تو چھوڑ دیا، میرے ساتھ لڑنے کو تو نے پسند نہیں کیا، قسم بخدا اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو تیری گردن کو تیرے سر سے جدا کر دیتا۔ اس وقت جب تو آیا تھا میرے مقابل نہیں آیا تھا، اسلام کا مخالف بن کر کے آیا تھا، پیارے آقا کا مخالف بن کر کے آیا تھا، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو آج تو یہاں پر زندہ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اولاد نمبر 2 پہ ہے، سب سے پہلے آقا کی ذات ہے، سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے پیارے آقا کی محبت ہمیں ہے۔ یہی وہ ابو بکر ہیں، ان کا حال تو ہم نے سن لیا، انہوں نے اپنی اولاد کے دل کے اندر بھی کیسی محبت پیارے آقا کی ڈالی تھی۔ جب ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات میں کفار کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو محمد کے سر کو لے کر ہمارے پاس آئے گا اسے اس وقت کے 100 گھوڑے عطا کیے جائیں گے انعام کے اندر۔ تو پیارے آقا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر ہیں، کفار کے اندر یہ انعام چل رہا ہے، 100 گھوڑے، وہ بھی عمدہ گھوڑے۔ دیکھیں اولاد کی تربیت کیسی کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ دن کے حصوں کے اندر ایک چرواہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چراتے چراتے اونٹ وغیرہ رات کے وقت اس غار کی طرف لے آتا اور پیارے آقا اور حضرت ابو بکر کے سامنے دودھ پیش کرتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما لیتے۔ پھر کھانا پہنچانے کا انتظام حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما، چھوٹی سی بچی تھی، وہ کھانا لا کر کے پیش کرتی۔
اور وہ کفار و مشرکین کی خبریں حضرت ابو بکر کے بیٹے دن کے کسی وقت میں لے جا کر کے یہ آ کر کے بتاتے کہ کفار ایسی میٹنگیں کر رہے ہیں، یہ خبریں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ وہاں کہانا پہنچانے والی ابو بکر کی بیٹی اسما ہے، تو ابو جہل کمبخت حضرت اسما کے گھر گیا۔ جب دروازہ کھولا حضرت اسما آئی تو کان پکڑ کر کے پوچھنے لگا، بتا ابو بکر تیرا باپ اور حضور کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ چھوٹی سی بچی تھی، کہنے لگی مجھے معلوم تو ہے، میں تجھے بتا نہیں سکتی۔ جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی سی بچی نے جھوٹ نہیں بولا، یہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے بس میں تجھے بتا نہیں سکتی۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر اس کمبخت نے اتنا زوردار تمانچہ مارا حضرت اسما کے چہرے پر، حضرت اسما گری، پھر پتھر پر ان کا سر ٹکرایا، پھر خون پھوٹنے لگا ان کے سر سے۔ پھر بھی کہا اگر تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں جان دینے کے لیے تیار، پر میں اپنے آقا کا جگہ، ان کی جگہ تجھے بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ محبت صحابہ نے اپنی اولادوں کے اندر پیدا فرمائی تھی کہ حضور سے محبت ہو تو ایسی محبت ہوگی۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران حجر اسود کے پاس آئے۔ ہر حاجی حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اگر موقع ہو تو اسے بوسہ لیتا ہے اس کا، یا دور ہی سے ہاتھ کے اشارے سے استلام کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، حجر اسود کے سامنے بوسہ دیا، کہا واللہ لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں پتھر، حجر اسود سے کہہ رہے ہیں پتھر تو بس ایک پتھر ہے، عام دنیا کے جتنے پتھر ہیں ویسا تو بھی ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے۔ قسم اللہ کی اگر میں میرے محبوب کو، اگر میں میرے آقا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے کہ میرے آقا نے تیرا بوسہ لیا ہے، تبھی میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ میں تو بھی عام پتھروں کی طرح تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہی حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا، پیارے آقا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر کچھ بات بگڑ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 1 ماہ تک اپنی بیویوں کا بیکاٹ کر دیا۔ 1 ماہ مسجد کے بالا خانے میں اوپر چلے گئے کہ 1 ماہ تک بیکاٹ کر دیا تھا اپنی بیویوں کا۔ یہ بات پہنچی صحابہ اکرام کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بیکاٹ کر لیا، ان میں ان کی بیٹی بھی تھی۔ امہات المؤمنین جو ہماری مائیں ہیں ان میں سے ایک زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی حضرت حفصہ بھی ہیں۔ گئے حضرت حفصہ کے گھر گئے، جا کر کے خوب ڈانٹا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہوشیاری سے رہا کرنا، اب تجھی پر آفت آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب بیویوں کا بیکاٹ کر دیا ہے۔ ادھر ڈانٹ رہے، پھر دوسری طرف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پہلا جو جملہ حضرت عمر کا تھا وہ یہ تھا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کی گردن سے اس کا سر جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، اپنی بیٹی کا۔ ہمیں بیٹیاں بعد میں، سب سے پہلے آپ کی رضا ہے کوئی دنیا کا مائی کا لال آج یوں کہے اپنے بیٹے سے تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا؟ ہے کوئی آج ایسا باپ؟ یہاں دیکھیں صحابہ کا مزاج، اللہ کے رسول کی ادھر ناراضی ہوئی، ادھر اپنی بیٹی اجازت چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا سر آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا۔ ادھر دین مٹ رہا ہے، اولادوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، باپ خاموش ہے، خوش ہے، کیوں بیٹا کما کر کے دے رہا ہے، باپ خوش ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں؟ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں،
نمازوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، دین کا حلیہ ہم نے بگاڑ رکھا ہے، سنتوں کو ہم نے اس کی سنتوں کے جنازے نکالے ہوئے، باپ خوش ہے کیوں؟ بیٹا کما کر کے دے رہا ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی، یہی عمر ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی دونوں کی آپس میں بات بگڑ گئی زمین کے سلسلے میں۔ منافق کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے، ادھر یہودی کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے۔ تو یہودی نے کہا چلو آپ کے پیغمبر کے پاس ہم تشریف لے جاتے ہیں، ان کے پاس مسئلے کا حل نکال لیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی۔ یہودی نے بھی اس بات کو قبول کیا، منافق بھی اس بات کو قبول کیا، دونوں، ایک یہودی ایک منافق، دونوں پیارے آقا کی خدمت میں تشریف لے گئے، دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، تو دونوں کی بات سننے کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ اب منافق کے دل کے اندر سے جلن تھی کہ زمین یہ میرے حق میں آنی تھی، پیغمبر خدا نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ دونوں دربار نبوی سے نکل کر باہر گئے۔ منافق نے کہا کہ بھائی ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، محمد کے فیصلے پر۔ دیکھیں بظاہر ایمان والا ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہے۔ وہ تو یہودی تھا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہے، پر یہ راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے راضی نہیں، حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ اس نے کیوں سوچا حضرت عمر کے پاس جائیں گے؟ تو اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات آئی حضرت عمر کے پاس ہم جائیں گے تو حضرت عمر دیکھیں گے کہ سامنے یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہودیوں سے بہت چڑ تھی، بہت زیادہ چڑ تھی یہودیوں سے۔ خود قرآن میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے زیادہ اسلام کو جس قوم سے ہوئی وہ یہودیوں سے ہوئی، اور قیامت تک کے لیے جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے وہ یہودی ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ چڑتی حضرت عمر کو یہودی سے۔ تو منافق نے سوچا اس یہودی کو میں پکڑ کر کے لے جاؤں گا تو حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی کو تو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو دونوں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دستک دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو یہودی نے کہا میں یہودی ہوں، یہ فلاں ہیں، زمین کے سلسلے میں ہمارا دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر کیوں آئے؟ تو منافق کہنے لگا ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا اس کی بول کو کہ ہم محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، یہ منافق کہہ رہا ہے ہم محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو باہر یوں ہی ٹھہرایا کہ تم دونوں یوں ایسے ہی باہر رہو۔ اندر گئے، تلوار نکالی، سیدھے آ کر کے منافق کی گردن پر وار کیا، اس کے سر کو اس کی گردن سے الگ کر دیا۔ یہودی کہنے لگا عمر آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم تو آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آیا تھے، آپ نے تو اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو میرے آقا کے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میرے آقا کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کے بارے میں عمر بن خطاب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ کتنی محبت تھی، میرے آقا کا فیصلے سے انکار، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ سارے منافقین پیارے آقا کے دربار میں چلے گئے کہ ہم عمر سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس نے ہمارے ایک ساتھی کی گردن اڑا دی ہے، گردن مار دی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ نہیں بولے، ادھر سے قرآن کی آیتوں کا نزول ہو گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیارے آقا جب تک آپ کے فیصلے کو کوئی فیصلہ نہیں مانے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ تو بے ایمان ہے، اور بے ایمان کا قتل جائز ہے۔ جو عمر نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ دیکھیں صحابہ کے قدم ایسے تھے جن کی موافقت میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے۔
حضرت عمر کا اس فیصلے سے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، ایسی محبت تھی۔ آگے چلیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ 6 ہجری میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کی تکمیل کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کی غرض سے نکلے تھے۔ کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ محمد اپنے 1450 ساتھیوں کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والوں پر حملہ کر دے۔ کفار و مشرکین کو خوف تھا، لیکن ادھر پیارے آقا لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، صرف عمرے کی غرض سے نکلے تھے۔ کفار و مشرکین نے پیارے آقا کا راستہ روک دیا، تو حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ جاؤ ان سے یہ بتاؤ کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان گئے کفار و مشرکین کے پاس، انہیں سمجھایا کہ دیکھیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ تو کفار نے کہا نہیں اس سال بالکل اجازت نہیں ہوگی، ہاں عمرے کی اجازت ملے گی، وہ بھی اگلے سال 7 ہجری میں ملے گی، آئندہ سال آ جانا، لیکن ایک بات کی چھوٹ ہے، اگر تم چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، لیکن ان کو آنے کی اجازت نہیں۔ عمرہ کرنا یہ تو عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو عبادت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ عبادت بھی عبادت میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ میرے آقا کو اس کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ محبت تھی حضرت عثمان کی۔ اور آگے چلیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان کے بعد جس شخصیت کا دور آیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ہجرت کی رات میں نکلے حضرت ابو بکر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو اس وقت مکے کے افراد، وہاں کے لوگوں کی امانتیں پیارے آقا کے پاس تھیں۔ اب امانتوں کا لوٹانا ضروری تھا، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا میں تو نکل جاؤں گا، لیکن جن لوگوں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، آپ ان کو لوٹا دو، پھر مدینہ آ جانا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نکل گئے۔ ادھر رات کی تاریکی ہے، سارے کفاروں کے پاس بے نیام کی تلواریں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کا حکم تھا کہ امانتیں لوٹ کر ہی آنا۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان امانتوں کو لوٹانے کے بعد مدینے کا رخ کیا، سواری نہیں تھی، پیچھے کفار پڑے ہوئے تھے یا آگے دوڑے ہوئے نکل رہے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھ کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے علی یہ کیسا حال ہے؟ جسموں سے خون ہے، قدموں سے خون نکل رہا ہے، جسم کی حالت بے حالت ہو چکی ہے۔ کوئی آدمی سفر کا اکثر حصہ پیدل چلے مدینہ مکے سے تو اس کا حال کیا ہونا ہے؟ حضرت علی کو جیسے ہی پیارے آقا نے دیکھا، پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صرف میری محبت کی خاطر اپنے آپ کو علی نے مشقت میں ڈالا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس سواری تو نہیں تھی، جب میں آ رہا تھا میں آگے تھا، پیچھے یہ کفار تھے، میں تیز قدم رکھ کر کے دوڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کبھی گرتا، کبھی الٹتا، کبھی پلٹتا، ایسا کر کے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ تو یہ سن کر پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کی خاطر کیا ہے انہوں نے؟ پتہ بھی ہے اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا سارے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیں گے، جان کا خطرہ بھی تھا۔ دوسری چیز امانتوں کا لوٹانا بھی ضروری تھا، اس کی پرواہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی تب تک میں آپ کے حکم کو بھرپور اس پر عمل کروں گا۔ امانتیں لوٹا کر کے واپس آئے تھے، خون نکل رہا تھا پیروں سے، قدموں سے۔ یہ پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہے۔
تو میں شروع میں نے کہا تھا کہ محبت کا معیار کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پیارے آقا کی ذات سے محبت کرنا ہے, یقیناً کریں گے. معیار کیا ہے؟ تو اس کے لیے صحابہ کی ذاتیں وہ مقدس ہستیاں ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے دل کے اندر ان جیسی محبت ہمیں اختیار کرنی ہے. یہ صرف میں نے آپ کو بتایا خلفائے اربعہ کے دلوں کے اندر پیارے آقا کی محبت کیسی تھی. دیگر صحابہ کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے, صرف خلفائے اربعہ کا تذکرہ تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر عشق رسول کیسا تھا, صحابہ کے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی, اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو تادم حیات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.